خدا کی قسم میرے معاشرے کی عورت زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قیدی ہے، کبھی باپ کی پگڑی پہ لٹ گئی تو کبھی ساس کے زہر آلود لہجے پہ۔ وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گی صاحب؟ میں نے پوچھا کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی آپ کتنے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بس سی تھی۔ میں نے بولا آؤ کار میں بیٹھو۔ وہ ڈر رہی تھی۔ کہنے لگی کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے نا؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری، آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کرو گے؟ آپ چاہے مجھے 500 کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا پلیز۔ وہ بہت خوبصورت تھی، معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی، پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پر مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ میں نے ہوٹل کے سامنے کار روکی۔ ہوٹل والا مجھے جانتا تھا، اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا اور مجھے دیا۔ میں اسے کار میں لے کر اپنے آفس کی طرف چل دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا، اس سے کہا ہاتھ دھو لو۔ وہ کہنے لگی میں نے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا۔ کہنے لگی یہ میں گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی، برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا ذرا رک جاؤ، آؤ میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ حیران تھی، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی جلدی سے اپنا کام کرو اور مجھے واپس چھوڑ آؤ۔ میں نے کہا میں نہیں پوچھوں گا کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو، کیوں جسم بیچتی ہو، بس اتنا کہوں گا کیا تم اسے چھوڑ سکتی ہو؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی مجھے تم کوئی پاگل لگ رہے ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا ہاں میں پاگل ہی ہوں، سب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے۔ وہ کہنے لگی اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑاؤ۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر پرس سے 10,000 نکالے، اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی میں نے نہیں لینے، آپ کیوں دے رہے ہیں یہ پیسے مجھے؟ میں نے اس کے چہرے پر ایک تکن محسوس کی۔ وہ اپنے آنسو روک کے بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی مجھے بس واپس چھوڑاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اچھا بتاؤ نا، بہت درد دیا ہے نا زندگی نے؟ یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھیں بھر آئیں، جیسے کوئی قیامت گزر گئی ہو اس پہ۔ میں سمجھ چکا تھا کہ کوئی بہت بڑا درد لیے گھوم رہی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا اور کانپتی آواز میں بولی مجھے واپس چھوڑاؤ۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا، بتایا میرا نام یہ ہے، ڈرو نہیں، خود کو محفوظ سمجھو۔ جب اسے یقین ہو گیا پریشانی والی کوئی بات نہیں تو وہ بتانے لگی شوہر فوت ہو گیا، 3 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے نکال دیا، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی کوئی پہلے ہی نہیں تھا، ماموں کے گھر آئی، ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے جب مامی کو بتایا تو سب نے مجھے ہی غلط کہا، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دور کے رشتہ دار نے ایک بڈھے سے میری شادی کروائی، اس کے بھی بچے تھے، اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا۔ پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا، بیٹیوں کو لیے در بدر بھٹکنے لگی، نہ چھت تھی نہ روٹی، بھوک افلاس تھا، سڑک پہ کھڑی تھی۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے 1 گھنٹے کے 5,000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے ماں کی ممتا حالات کی ستائی ہوئی، کیا کرتی، آہر چال دی۔ اب ہر روز جسم بیچتی ہوں، کرائے کا گھر لیا ہے، بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آئی ہوں، کیا کروں؟ بہت بار سوچا خودکشی کر لوں، لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی، میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا آج سے میں تمہارا بھائی ہوں، تم اپنی بیٹیوں کو لو اور میرے آفس کے اوپر والے ایک کمرے میں رہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اسے کار میں بٹھایا اور اس کے گھر پہنچا۔ بیٹیاں سوئی ہوئی تھیں، بہت پیاری تھیں۔ میں نے ان کو گود میں اٹھایا، بہت سکون ملا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی آپ فرشتے ہیں، آپ کون ہیں؟ میں اسے اپنے آفس لے آیا۔ وہ دعائیں دینے لگی، جولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دیتی رہی۔ میں نے اسے کہا جا کر سو جاؤ۔ میرے سامنے ایک کل چہرہ گزرا تھا، ایک لڑکی جو اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی مجھے طلاق دے دو، تم کو میری قدر ہی نہیں۔
وہ اپنا گھر خود جلا رہی تھی اپنی بیوقوفی کی وجہ سے۔ وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں، زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا تھا اپنا گھر جان بوجھ کر اجاڑنے والی لڑکیوں کو طلاقیں لینا آسان ہے، اس کے بعد جینا موت ہے۔ کبھی ساس کا رونا، کبھی نند کا سیاپا، کبھی جٹھانی سے لڑائی، یہ ہر گھر کی بات ہے۔ اس کا ہرگز مطلب طلاق لینا یا گھر اجاڑنا نہیں ہے۔ کم عمری میں ہی میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں ہزاروں آنکھوں کے آنسو دیکھ کر۔ خدا کی قسم میرے معاشرے کی عورت زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قیدی ہے۔ کبھی باپ کی پگڑی پہ لٹ گئی تو کبھی ساس کے زہر آلود لہجے پہ، کبھی شوہر کی انا پہ حاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے۔ مرد اگر سمجھ جائے میرے اس اشارے کو تو شاید میرا معاشرہ بدل جائے۔